عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ جیل میں ہیں، ان کے ساتھ بڑی سختیاں ہو رہی ہیں، ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے، آپ ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں لوگوں کو، لیڈروں کو تو منتخب کرنا ہے عوام نے، اگر کسی کی انٹرفیئرنس نہ ہو تو لیڈرشپ میرا خیال ہے کہ اب میٹر ہی نہیں کرتی آج کی دنیا میں۔ آج کی دنیا میں عوام اور مڈل کلاس میٹر کرتی ہے۔ یہ توقع کہ کوئی آئے گا فاتح، کوئی صلاح الدین ایوبی دوبارہ آ جائے گا یا ذوالفقار علی بھٹو آ جائے گا، یہ نہیں اب آنے والا۔ اور اس کے لیے اپنے ادارے مضبوط عمران خان کرنے۔ آنے والا ہے یا نہیں؟ نہیں، عمران خان کو ایک دفعہ موقع ملے گا اگر آزادی ملی تو، ہم۔ اگر اس کی زندگی بھی وفا کی اور اس رجیم نے جو ہے رجیم وہ کراس کر گیا تو ٹھیک ہے، یا اس نے سرنڈر کر دیا تو۔ لیکن کوشچن یہ ہے نا کہ عمران خان کو پہلے بھی موقع ملا، عمران خان نے کوئی ونڈر تو نہیں دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ادارے بنے، اداروں کو امپاور کیا جائے۔ اب پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ٹرمپ بھی آ جائے یا جو ہے جارج بش بھی آ جاتا ہے، گزر جاتے ہیں 5 سال 4 سال کے اندر گزر جاتے ہیں، پھر نارمل سٹیٹ ہو جاتی ہے۔ سٹارمر بھی آیا ہے، فلانا بھی آیا ہے، تو سسٹم مضبوط ہو آپ جائے۔ کا کہنا ہے کہ عمران خان اگر آئے گا الیکٹ بھی ہو جائے گا، لیکن کوئی نہیں، وہ سسٹم تبدیلیاں کر سکتا ہے، سسٹم تبدیلی اب ہے۔ ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، کوئکلی آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف، کیونکہ مسلم لیگ نون کا مستقبل فی الحال مریم نواز ہیں، تو آپ ان کا کیا نہیں، میں تو آپ دیکھو کو کیا بلاول بھٹو، مریم نواز، عمران، سب کے لیے نیک خواہشات ہیں میری، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، پوٹینشیل کیا اور نظر کسی آتا کو ہے؟ لیے جو ہے سب کے لیے دعائیں ہیں بس۔ نہیں، مریم کا پوٹینشیل کیا نظر نہیں، آتا ہے مریم ابھی کے یہ جو اندر کرزمیٹک ہے، ایک دو سال تینوں انہوں لیڈر کرزمیٹک ہے، ہوں لیکن مریم کو ایک فی الحال تو ایج حاصل ہے نا کہ پنجاب کے اندر اس کی گورنمنٹ ہے، ان کے پاس ہر سال 1,000 ارب سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ تو اس وقت ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ہوں اس کے بعد عمران خان ہے جو پاپولر لیڈر ہیں پنجاب میں، تو اگلا مقابلہ تو عمران خان اور مریم کا ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ بلاول تو پنجاب میں ہے نہیں۔ بلاول کو کیا آپ دیکھتے ہیں، کہاں پلیس کرتے ہیں؟ نہیں، بلاول ظاہر ہے پنجاب میں تو نہیں ہے نا، جب تک پنجاب میں 30-35 سیٹیں نہیں لیتے وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا۔ ادروائز بلاول اور مریم اور عمران، ان تینوں کو اگر آپ نہیں، وہ دیکھتے تو ہیں، دیکھیں نا عمران، قابلیت کی بات نہیں، اور بلاول کا ویژن تو انٹرنیشنل ہے نا بہت زیادہ، اور ظاہر ہے ماں، اس کی ٹریننگ، اس کا نانا، اس کا تو مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا نا کہ صرف یہ نہیں بات ہوتی، ویژن کی بات نہیں ہوتی، پریکٹیکلٹی اور ہوتی ہے۔ مثلا نواز شریف کا دور جو ہے وہ پریکٹیکلی محترمہ بے نظیر بھٹو سے پریکٹس میں بہتر تھا، آئیڈیالوجی بھی نہ تھا، نہ نواز شریف صاحب فورن پالیسی کو اتنا سمجھتے تھے، نہ اتنے لائق تھے، لیکن پریکٹکس میں انہوں نے بہتر کام کیا۔ تو اسی طرح دیکھنا تو یہ ہے کہ جب تک بلاول کی کوئی پریکٹس نظر نہیں آتی، آن گراؤنڈ نظر نہیں آتے، ایز اے فارن منسٹر مارولس، ٹھیک ہے، لیکن ایز اے پرائم منسٹر کیا ہو گئے یہ تو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ یہ جو پنجابی آپ نے کہا، ہم پنجابی مسلمان ہر طاقتور کے ساتھ مل جاتے ہیں، آج کل ایک بڑا پشتون نیشنلسٹ جو ہے نا، خاص طور پہ جب سے آپ نے افغانستان میں اٹیکس شروع کیے ہوئے ہیں، وہ پنجابی مسلمانوں کو یا پنجابیوں کو اسی طرح کے کچھ سٹگماز کے ساتھ آج کل جو سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں دیکھو، یلغار ہے میں پنجاب تو کے خلاف، آئی ایم ناٹ اے اسی طرح بلوچستان کے لوگ بھی دیکھیں پنجاب کو اور سندھ گزارش، کے لوگ بھی پنجاب کو دیکھیں آئی ایم ہاں ناٹ اے پنجابی نیشنلسٹ، ہاں میں پاکستانی نیشنلسٹ ہوں، اچھا پہلی تو بات یہ ہے۔ ہوں لیکن پاکستان کی سب سے سٹرانگ پوزیشن پنجاب کی ہے، پنجاب کے بغیر پاکستان کچھ نہیں ہے، جس طرح سندھ بلوچستان بھی ہمارا حصہ ہیں، ہوں ہوں اور اگر پاکستان مضبوط ہے یا طاقتور ہے تو اس میں پنجاب کا بڑا رول ہے، پنجاب کی سوچ کا، پنجاب کی طاقت کا، پنجاب کی فوج کا، اس کے سے تو کچھ آ یہ جو آپ یہ پتہ ہے پاکستان جب بنا تو مشہور ہے کہ سردار سکندر یاد صاحب قاہرہ میں چرچل سے ملے، اور چرچل نے کہا کہ جو بلڈ منی ہے پنجابی سولجرز کا، اس کے بدلے میں آپ کو الگ ملک دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو ہم ہمیشہ تاریخ میں لڑتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ بھائی پنجابی جو ہیں یہ بڑے بزدل ہیں، کوشچن یہ ہے کہ 300 سالوں سے تو پنجابیوں کا ہی اس خطے پہ قبضہ ہے، ٹھیک ہے. 300 سال. لیکن پنجاب نے رازداری تو دی ہے ہر آنے والے حکمران کو. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ 300 سال سے اس خطے پہ کون حکومت کر رہا ہے؟ 300 سال سے یعنی کہ گورے کی مدد سے ہی پنجابیوں نے حکمرانی کی ہے نا، گورے سے لڑ کے تو نہیں کی. 1799 میں بلکہ اس سے بھی پہلے جو پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ مہاراجا پنجابیوں رنجیت کی تھی سنگھ نا. وہ پنجابیوں کی حکومت تھی، سکھ تھے یا مسلمان تھے، 3-4 وزیر تو اس کے مسلمان تھے. مہاراجا رنجیت سنگھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس جدید پنجاب کی بنیاد رکھی. لیکن اس کو ہم نہیں اون کرتے نا، ہمارے سلیبس میں ہماری تاریخ کتابوں میں دیکھیں، تو وہ راجہ آپ رنجیت اون سنگھ. کریں نہ کریں، دیکھیں تاریخ کیا محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے، یا اشوکا سے شروع ہوتی ہے، یا سکندر اعظم کے حملے سے شروع ہوتی ہے، یا موئنجو ڈارو سے شروع ہوتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ اگر روٹس تلاش کرنی پڑیں گی تو پھر موئنجو ڈارو سے شروع کریں گے. لیکن رنجیت سنگھ کی مثال آپ اس پنجاب کے حوالے سے کیسے دے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجابی مسلمان جو ہیں ہم نے ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیا. رنجیت سنگھ تو میری ایک طاقت دیکھو یہ لفظ آپ نے غلط کیا. اچھا، ہم نے ہمیشہ عقل سے فیصلہ کیا کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے. ہم چونکہ اس خطے کے عقل مند لوگ ہیں تو یہ تو فیصلہ عقل سے کیا تو جاتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ پشتون اور بلوچی نہیں پاگل ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ پشتون بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں نا. پشتونوں پہ بھی 1830 سے یا کم از کم اس سے بھی پہلے وہ بھی پنجاب کا حصہ رہے ہیں. کابل تک جو گورنمنٹ تھی وہ کس کی تھی؟ مہاراجا رنجیت سنگھ. لیکن اس کے بعد تو وہ ختم ہوگی نا. نہیں، انگریزوں نے ختم کی نا. اور پھر انگریزوں نے اور جب ووٹ پڑا تو پھر ڈاکٹر خان جیت گیا، وہاں پہ نیشنلسٹ پشتون آ گئے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سوال تو یہ ہے نا، ہزارہ میں ہزارہ والے جیت گئے، ٹھیک ہے. کوشچن یہ ہے کہ تاریخ کو شروع کب سے کرنا ہے. آپ کی مرضی ہے نا، آپ کب سے شروع کریں. نہیں، ایک تاریخ تو وہ ہے نا جس کو مورخ شروع کرتا ہے، ایک تاریخ وہ ہے جس کو مطالعہ پاکستان شروع کرتا ہے، جو ہمارے ہر بچے کو ازبر ہے. گزارش یہ ہے کہ دنیا بھر میں تاریخ تو ابتدا سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو گزارش یہ ہے کہ اوور سمپلیفیکیشن، نہ پنجابی بزدل ہے، نہ پٹھان بزدل ہے، نہ سندھی بزدل ہے، نہ بلوچ بزدل ہے، اور نہ ایک دوسرے کو یہ کہیں. نہیں تو پھر فیکٹ، میٹر آف دا فیکٹ تو یہ ہے کہ اگر پنجاب کی فوج ہے میجورٹی جو کہ تانا ملتا ہے، تو پنجاب کی فوج پھر کس طرح سے کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ اگر یہ بزدل ہیں پنجابیوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ لیا، سیکنڈ ورلڈ وار میں لیا، برطانیہ ان کو obliged ہے. ساری دنیا کی جو آج سپریمیسی ہے وہ اس میں ان کا رول ہے ہزاروں کا. 2025 میں انڈیا کو مارا. 2025 تو میں یہ دیکھیں ایسی اوور سمپلیفیکیشن ہے نا. بڑا مجھے احترام ہے بلوچوں کا، مجھے بڑا احترام ہے پٹھانوں کا، اور لیکن پنجابیوں کا بھی کوئی تو رول ہے نا تاریخ میں. نہیں، لیکن جو کویسچنز ہیں بلوچوں کے، سندھیوں کے اور پشتونوں کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیاد تو ہے نا ان سوالات کی، ان کو ایڈریس تو کرنا چاہیے نا ہماری ریاست کو. 100% ریاست ہمیشہ ظالم ہوتی ہے. وہ عام پنجابی کے لیے بھی اسی طرح ہے. جس طرح عام بلوچ ریاست میں پستا ہے، عام بلوچ بھی پستا ہے، عام سندھی بھی پکتا ہے، عام پشتون بھی سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پنجابی سارے ہی استحصالی ہے تو مجھے اس سے اختلاف ہے. لیکن جو اقتدار میں ہوتا ہے پنجابی، جیسے آپ کا آرمی چیف ہو، یا جیسے وزیر اعظم ہو، یا جیسے جو میٹر کرتے ہیں، وہ تو ان سے تو ناراض ہوتا ہے نا. پھر آپ کا سندھی بھی ناراض ہے، پنجابی عام آدمی بھی ناراض ہے. نہیں وہ دیکھیں، ہاں، لیکن ہے وہ جب بھی الیکشن ہوگا پنجابی وزیر اعظم بنے گا، جب بھی نیا آرمی چیف آئے گا پنجابی ہوگا، چیف جسٹس عمومی طور پہ پنجابی ہوگا. ریاست کی ایک شکل پنجابی بنتی جا رہی ہے. وجہ پنجاب میجارٹی ختم کر دیں. نہیں، جو منورٹی صوبوں کے لوگ ہیں وہ بھی تو آرمی چیف بن سکتے ہیں، وہ بھی تو چیف جسٹس بن سکتے ہیں. چیف بننے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تو ہے، ابھی بن تو کوئی نہیں رہا نا. لیکن میجورٹی ہے نا پنجابیوں کی. اچھا صاحب یہ بتایا نا، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کا پہلا جو پاپولر لیڈر تھا،
یہ اس طرف کا پاکستان. دیکھو یہ جو ایفرٹ ہے نا کہ ایک دوسرے کو بزدل کہنا، ایک دوسرے کو ظالم کہنا، اس سے تو ریاست کمزور ہوتی ہے. اچھا چوہی صاحب میری بھی سنیں گے آپ؟ ٹھیک ہے جی. یہ ذوالفقار علی بھٹو ہماری تاریخ میں سب پہلا جو پاپولر لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو تھا تو سندھی، لیکن پہلے الیکشن میں پنجاب سندھ کی نسبت پنجاب سے پروپورشنیٹلی زیادہ ووٹ ملے تھے ایک سندھی وزیر اعظم کو. یہ بھی تو پنجاب کی کنٹریبیوشن تھی نا کہ اس نے سندھی کو آپٹ کیا، پنجابیوں نے سندھی کو آپٹ کیا اور پروپورشنیٹلی سندھ کی نسبت زیادہ ووٹ پنجابیوں نے ڈالے تھے اس سندھی وزیر اعظم کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی فرق نہیں ہے نا. دیکھو کوئی بلوچ لیڈر اگر ایسا ہو تو میں اس کو ووٹ دوں گا. مجھے آج بھی محمود خان اچکزئی بہت اچھے لگتے ہیں. کیا وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ وہ جمہوری ہیں. وہ ساری زندگی انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے، اس وقت بھی. اس وقت بھی. اچھا جب باقی جی باقی نہیں، باقی بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف مجھے پنجابی اچھے لگے، بھائی نہیں ایسا. نہیں مجھے ولی خان سب سے پسند ہے اپنی بہت پاور یہاں تھا. یعنی Yes. سارے پالیٹیشینز میں ہماری وہ پٹھان انٹیلیجنسیا میں پشتون پنجاب نیشنل تھے. میں ولی مجھے خان کو بہت بھٹو پسند کیا جاتا حد سے زیادہ پسند ہے. کوئی پنجابی اس کے مقابلے میں پسند نہیں. بے نظیر بھٹو میری تو اس کے بعد سیاست میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے. تو بے نظیر بھٹو سندھی تھی. تو یہ اس طرح سے تمیز کرنا، بٹ میں پنجابی ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے پنجابی ہونے پہ. نہیں چو صاحب، یہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، جی اگر اس کا ایک گراف بنائیں، آپ کو پشتون بہت سارے لیڈر ملیں گے اور ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جیلیں ہیں. اسی طرح سندھ کے لوگ ہیں، انہوں نے پھانسیاں جھیلیں. بھٹو صاحب تختہ دار پہ چڑھ گئے، بے نظیر بھٹو کو راستے میں قتل کر دیا گیا. بلوچیوں کی نام لیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے. تو اسی پنجاب لیے میں انہیں کتنی پسند مسالے ہیں، اور نہیں، پنجاب میں اس طرح کی کتنی تو اسی مسالے ہیں. لیے میرے ہیرو وہ ہے نا. اچھا ہیرو وہ ہیں، ہاں. طاقت آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. نہیں، اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں ریاست کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. ہیروز کی نہیں. ریاست چلتی ہی سب سے پہلے اگر ڈیموکریسی چلانی ہے، دنیا بھر میں اس کا اصول ہے، جغرافیے کے بعد دوسری ضرورت فوج کی ہوتی ہے. ہاں ہمیں اس سے اختلاف ہے کہ جب وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اس سے 100% اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور شروع سے میرا یہ موقف ہے اور آج بھی میرا یہ موقف ہے. لیکن فرض کریں جس طرح ایم کیو ایم کی صورتحال ہو گئی تھی، جس طرح طالبان آ گئے تھے، فوج کی ضرورت پڑی نا. نہیں تو ان کو لانے میں بھی فوج نے ہی رول چلے پلے رول پلے کیا، ایم کیو ایم لیکن کس ختم نے بھی تو بنائی؟ آپ تو اور میں تو نہیں جا سکتے تھے نا ختم کرنے، تو ختم بھی انہوں نے کیا. تو ضرورت یہ ہے کہ کبھی کبھی ہر کلیمٹی میں، ہر مشکل میں فوج بھی ساتھ دیتی ہے. یہ درست ہے کہ انہیں پالیٹکس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جینون لیڈرشپ نہیں آتی. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات بگاڑنے میں 77 کے آنورڈ، 70 کے بعد، آپریشن کے بعد جینون لیڈرشپ نہیں آنے دی گئی. ٹھیک ہے، کراچی کے اندر بھی اب یہ صورتحال ہے، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس سے کسی کا رول نہ کم کرے. سیاست میں فوج کا کوئی رول نہیں، نہ آئین کے اندر کہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے. لیکن کم کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے عقل، دنیا بھر میں طاقت سے لڑنے کے لیے یا تو بڑی طاقت ہو یا عقل ہو، دانش ہو. نہیں جیسا ٹھیک ہے، جب آپ تو ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں یا ڈیفینس کی طاقت کی بات کر رہے ہیں نا، ملٹری اس کو ہی ایک پرسونیفائی کرتی ہے نا. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو ایک سویلین تھا، اس نے آپ کو نیوکلیئر پروگرام دیا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی ایک الگ پہچان ہے. بے نظیر بھٹو نے بعد میں 13 سال کے بعد آ کے آپ کو میزائل پروگرام دیا جس کی وجہ سے نارتھ یار کوریا اس سے پہ تو میزائل میرا پروگرام آپ سے دیا. 100% اتفاق ہے. تو آپ اختلاف کی جب بات یہ مجھے، ڈیفینس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کنٹریبیوشن چھوٹے صوبوں کا بھی ہے. آپ تو میں یہ کب کہہ رہا ہوں نہیں ہے؟ میں نے تو کہا وہ میرے ہیرو ہیں. میں نے تو کہا میرا تو سب سے بڑے ہیرو ذوالفقار علی بھٹو ہے، پھر بے نظیر بھٹو ہے. میں تو محمود اچکزئی کو آج بھی سب سے بڑا لیکن لیڈر قومی سمجھتا ہوں. دھارے سے ان کو دھیرے دھیرے آپ نے الگ کر بھائی دیا اس ہے. کے لیے میں ووٹ تو نہیں میں ڈلوا سکتا نا. ٹھیک ہے، ووٹ جس کو دیں گے پنجابی اسی نے بننا ہے نا. نہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ تو ریاست نے تو کی ہے اس لیے نا. کہا نا وہ غلط ہے.
وہ تو پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ غلط ہے. پھر اختلاف کس بات پہ آپ کو میرے سے؟ اختلاف اس بات پہ ہے ہاں کہ وہ جب بتائیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ پاور جو ہے نا ریاست کو شفاق ہوتی ہے، ظالم ہوتی ہے، نمبر ون. نہیں، میں نے اور اس کا اگر پنجاب کو بھی شکایت ہے. میجورٹی پنجاب کی ہے تو پنجابی آ گئے تو کیا پرابلم ہوگی؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک پلورلٹی، ایک جو تکثیریت ہے وہ ہونی چاہیے، ہر ادارے میں نظر آنی چاہیے. نہیں دیکھو، گزارش یہ ہے کہ آئیڈیلزم تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دنیا میں کہاں ایسا ہے. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. پاکستان میں 1973 کے آئین میں تکثیریت رکھی گئی، سینٹ بنائی گئی، ٹھیک ہے، صوبے بنائے گئے، ٹھیک ہے، وہاں مکمل اختیارات دیے گئے. 18ویں ترمیم کی گئی جو کہ صوبوں کو ابھی کوئی ختم ہو گئی ہے دنیا، اور دینے چاہیے اختیارات. جس طرح دنیا میں اور تکثیریت آئی ہے اسی طرح ہمیں بھی دینی لیکن چاہیے. ہم رک گئے نا. غلط ہے. ہم نے تو بلوچستان میں بھی اپنی جماعت بنا لی ہے، تو یار سندھ میں وہ بھی تو کچھ ایسا اس کر طرح رہے ہیں، چیزیں کے پی میں بھی ایسا کر رہے ہیں. غلط ہے. بس اور بتائیں کیا بتائیں. اچھا، لیکن آخری سوال اس موضوع پہ، آخری سوال وہ یہ ہے کہ اگر ہم سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب جناح سے لے کر اب تک، تو ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں، بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف، اور جناب آپ کا اللہ بھلا کرے ذوالفقار علی بھٹو. لیکن جرنیل جو ہیں جن کے پاس طاقت ہے، ایک بھی جرنیل ایسا نہیں ہے جس کو آپ ایک ہیرو کے طور پہ پورٹرے کر سکیں. ابھی باجوہ صاحب بیمار ہیں، ان کے بارے میں 100 قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے جو مداح تھے آج ان کے نہیں مخالف تو ہیں. وہ پولیٹیکل لوگ ہی تو نہیں ہے نا. جو جرنیل، جب جرنیل کو کیوں نہیں اچھے لفظوں میں اس ملک میں نہیں یاد وہ کیا جاتا؟ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے نا. لیڈر ہونا اور حکمران ہونا فرق ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ سنتے ہیں. تو اس میں کوئی مورل میسج ہے نا؟ نہیں، حکمران وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکومت ہو. تو لیڈر ہمارا تو ظاہر ہے تعلق ہی لیڈرز کے ساتھ ہے نا. ہم تو جرنیل چوائس نہیں کرتے نا، یہ کرتے ہیں چوائس. وہ تو ہماری مرضی نہیں ہوتی، وہ تو فوج کا ایک انٹرنل نظام ہے، اس میں آ جاتے ہیں. تو ہمارا تو تعلق لیڈر سے ہے نا. اچھا، جنرل مشرف کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں عاصم منیر صاحب کا جو پروفائل ہے باقی جرنیلوں سے کتنا مختلف ہے؟ کیسے ان کو آپ ان کے یہ نہیں جو دیکھیں، ابھی تک تو انہوں نے نہ کوئی سیاست میں اس طرح سے ماسوائے اس کے کہ تاثرات ہیں. ٹھیک ہے، گزارش 8 یہ ہے کہ فروری انہوں کا نے اپنا الیکشن، کام انہوں نے 8 فروری کا الیکشن، اس سے آنورڈ عمران خان کو جیل میں رکھنا. ہاں اس میں ہم، تاثر ہے، ہم۔ لیکن بظاہر انہوں نے ابھی کوئی قانونی یا آئینی طور پر کوئی ان کی نظر نہیں آ رہی یا مداخلت نہیں کر رہے. پیچھے ہو سکتا ہے وہی ہوں 100%، ٹھیک ہے، لیکن بظاہر جس طرح پہلے مارشل لا لگ جاتا تھا یا ان کا کوئی رول ہوتا تھا، ابھی تک تو وہ رول کہتے ہیں کہ ہوگا الٹیمیٹلی، لیکن ابھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے ان کا رول. کتنا؟ نہیں، آنے والے وقت کے میں کہہ رہا ہوں نا، زیادہ ہو سکتا ہے. نہیں آپ وہ کو، نہیں پتا ان کا، آپ اور پرڈکٹ میں کریں تو نا. خلاف ہوں نا اس کے، تو اس لیے میں کیوں پروڈکٹ کروں. میں تو تب بھی جب بھی ہوگا میں اس کی مخالفت کروں گا. اچھا، یہ جو انہوں نے ایک ویژن دیا تھا اپنا، اپنی ڈاکٹرائن دی تھی، نئی نہریں، اور یہ جو خاص طور پہ ہماری جو یہ زمین تھی فیڈریشن ہے نا، وہ، یہ پھر فیڈریشن ہے. کراچی کو وفاق کے ذمہ دیکھو کرنا، 1970 یہ کیمپین تو چلائی گئی تھی. نہیں چلائی گئی ہے. فیڈریشن ہے نا، فیڈریشن کے اندر جب تک فیڈریٹنگ یونٹس اتفاق نہ کریں امپوز نہیں کیا جا سکتا. کالا باغ ڈیم بہت اچھا منصوبہ تھا، پنجاب سارا چاہتا تھا، لیکن جب فیڈریٹنگ یونٹس 2 نے نہیں مانا، 3 نے نہیں مانا، وہ ڈراپ ہو گیا. تو اسٹیبلشمنٹ کی جو 18ویں ترمیم کے بارے میں سوچتی ہے کہ یہ ایک طرح سے، وہ بھی ظاہر ہے جب فیڈریٹنگ یونٹ اگر نہیں مانیں گے ہاں، تو کیسے کریں گے. تو ایک وقت میں جبرن بھی تو کروایا جا سکتا ہے، جیسے جبرن چلتا جیسے نہیں. جنرل مشرف نے کچھ ترامیم کی تھیں، نہیں ضیاء لیکن وہ الحق نہیں نے چلتا نا. 8ویں ترمیم کی تھی، ختم ہو گئی. تھی. دیکھو جبر جو ہے نا اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی. 18ویں ترمیم لاسٹ کرے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ختم بھی ہو گئی تو دوبارہ آ جائے گی.